السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے عید الفطر، عید کے دن کی سنتیں اور عید کا دن ہم کیسے گزاریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، الہی آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے، یعنی اس دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ عید الفطر کا دن کیا ہے؟ خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں، عبادات، ذکر الہی کو چھوڑ دیں گے، نہیں۔ اس خوشی کے موقع پر بھی اپنی نمازوں کی، عبادات کی، ذکر الہی کی ہم حفاظت کریں گے۔ خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر، خواہ وہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہیں رکھے ہوں، عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو اور مساکینوں کو کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا، یعنی نماز عید سے پہلے ادا کیا، تو اسے کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کے برابر ثواب ملے گا۔ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی جائے گی۔ اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو اس کا جو صدقہ ہوگا وہ عام صدقات میں ایک صدقہ شمار ہوگا۔ تو کیا ہے؟ نماز سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا بہترین ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عید کے دن کی سنتیں۔ عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت سے ثابت ہے۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، یعنی کھجور کھانا سنت سے ثابت ہے۔ کھجور نہیں ہے تو کوئی بھی سویٹ ڈش آپ کھا سکتے ہیں، لیکن نماز سے پہلے کچھ کھا کے جانا سنت سے ثابت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے، کیونکہ ام عطیہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا ہے کہ جو حیض والی خواتین ہیں وہ بھی عیدگاہ میں جائیں، لیکن مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے وہ دور رہیں، یعنی ان کی دعا میں اور خطبہ میں وہ بھی شامل ہو سکیں۔ تو نماز کی جگہ پہ وہ نہیں جائیں، لیکن حیض والی خواتین بھی نماز کے لیے جائیں گی۔ نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت سے ثابت ہے، یعنی جس راستے سے آپ گئے ہیں اسی سے واپس نہیں آنا، راستہ آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب ہے، سبب بنتی ہے۔ پھر صحابہ اکرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو درج ذیل دعا دیا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت کو قبول فرمائے۔ پھر دیکھیں کہ اتنا یہ پیارا اور خوشی کا موقع ہے، تو اس خوشی کے موقع میں کیا ہے؟ اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ انجوائے کریں۔ جو ناراض رشتے ہیں، اتنے خوبصورت رشتے ہیں، ان کو منانے میں پہل کریں، خود آگے بڑھیں، خود ان کے گھر جائیں۔ اس خوشی کے موقع پر، عید کا یہ دن ہے، اس میں اپنے پیاروں کو نہیں بھولیں، خود بھی دیکھیں، خوش رہیں اور خوشیوں کو بانٹیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور اپنے خوبصورت رشتوں اور فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، انجوائے کریں۔ اس دن کو سو کے نہیں گزاریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دن بہت ہی بور ہے، لیکن دیکھیں خوشیاں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔
ہمارے اپنے اندر ہیں، کوئی اور باہر سے آ کے ہمیں خوش نہیں کر سکتا۔ تو اتنا خوبصورت یہ دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ نے انتہا کی نعمتیں دی ہیں، اتنے خوبصورت رشتے دیے ہیں، تو ان کے ساتھ انجوائے کریں، ٹائم اسپینڈ کریں، خوش رہیں اور خوشیوں کو بانٹیں، اور کثرت سے تکبیرات پڑھیں۔ تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ صحیح مسلم کی لی گئی ہیں جو تکبیرات ہیں۔ تو میری طرف سے آپ سب کو تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادات کو قبول فرمائے۔ سنتوں پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يا عيد